أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تو بھائیو ہم کیوں تقلید نہیں کرتے؟ یہ تقلید شخصی، کیونکہ اصل بات اختلاف ہی تقلید شخصی کا ہے. ان لوگوں کے ساتھ تقلید مطلق کا اختلاف ہے نہیں. تقلید مطلق یہ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. تقلید شخصی کو یہ واجب کہتے ہیں. تو ہم تقلید شخصی کیوں نہیں کرتے؟ پہلی وجہ کہ تقلید شخصی قرآن کے خلاف ہے. دوسری وجہ تقلید سے قرآن کی توہین ہوتی ہے. تیسری وجہ تقلید حدیث کے خلاف ہے. چوتھی وجہ تقلید سے حدیث کی توہین ہوتی ہے. پانچویں وجہ تقلید بدعت ہے. چھٹی وجہ تقلید اجماع کے خلاف ہے. ساتویں وجہ تقلید آثار صحابہ کے خلاف ہے. آٹھویں وجہ تقلید آثار سلف کے خلاف ہے. اور وجہ نہم تقلید سے غلو پیدا ہوتا ہے. اور 10ویں وجہ مقلدین کی لڑائیاں اور فتوے اور مخالفین کی تکفیر، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتی ہے. یہ جو 10 بنیادی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال ان 10 وجوہات، یہ جو ہے اختلاف، اس کے دلائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی دلیل تقلید کے رد کی قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفتوں میں سے اللہ کی صفت ہے. اور سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں. قرآن کریم کی یہ سورت ہے سورۃ البقرہ. یہ تو خیر حوالے نے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن تو آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. بہرحال یہ بھی اس کو ریکارڈ کر لیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہہ دو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. اگر تم سچے ہو دلیل لے آؤ. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ دلیل لے آؤ. اور تقلید کیا کہتی ہے؟ بغیر دلیل کی پیروی کرو. چھوڑو دلیل، من غیر حجت ولا دلیل. کوئی حجت دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے پیروی کرو. اللہ کہتا ہے ہاتوا برہانکم. قرآن کے خلاف ہوئی کہ نہیں بات؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ سورۃ النمل میں بھی موجود ہے. سورہ نمل آیت نمبر 64 بھی یہی آیت ہے اسی طرح کی کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ سورہ نمل 20واں پارہ اس کے شروع میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس آیت کریمہ سے تقلید کی جڑ ختم ہوئی، تقلید کی بنیاد ختم ہوئی. کیونکہ تقلید دلیل کی ضد ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے دلیل لے آؤ، تقلید ختم ہوئی. اچھا، ہم یہ جو آیت پیش کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی، چالاک آدمی، یہ کل آپ کو دھوکہ دے کہے کہ یہ تو تقلید کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، علماء نے یہ تقلید کے بارے میں یہ آیت پیش نہیں کی، یہ زبیر الزئی نے اپنی طرف سے کہہ دی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام ابن حزم
رحمت اللہ علیہ، منجنیق الغرب ان کو ہم کہتے ہیں، مغرب کی منجنیقوں میں سے ایک موجود توپ خانہ. اس نے جو قرآن کتاب و سنت کے جو مخالفین تھے ان کو ایسی ان پر بمباری کی ہے، ابھی تک وہ تڑپ رہے. تو یہ آج سے 900 سال پہلے گزرے. ابن حزم رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، یہ اس کی 6ٹھی جلد میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے. اس کی 8 جلدیں ہیں اور 2 جلدوں میں اس طرح کی 8 جلدیں ہیں، یعنی اس میں 4 جلدیں ہیں اور اس کی پہلی جلد میں 4 جلدیں ہیں. اب میں 6ٹھی جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے. یہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے، یہ بھی اس کو ریکارڈ ہے. فصل ما قالہ اللہ تعالی فی ابطال التقلید، فصل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقلید کے باطل ہونے کے بارے میں کیا فرمایا ہے. یہ اس کے آگے دلیل لے کے آئے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ اللہ فرماتا ہے، یہ تقلید کو اللہ باطل قرار دیتا ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زبیر علی زئی کا استدلال نہیں، علماء نے اس آیت سے تقلید کو باطل قرار دیا. اور یہ صرف ابن حزم بھی نہیں، ابھی اور والے پیش ہونے، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو ابن حزم کو نہیں مانتا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے المستصفیٰ من علم الاصول. یہ غزالی کی، جس کو امام غزالی کہتے ہیں. امام غزالی کا ہو سکتا ہے لوگوں نے نام سنو، احیاء علوم الدین والا. یہ المستصفیٰ جلد نمبر 2 ہے. انہوں نے یہ صفحہ نمبر 389 پر 389 یہ لکھا ہے قل ہاتوا برہانکم ھذا کلہ نہی عن التقلید. وہ کہتے ہیں یہ سارا تقلید سے منع کیا گیا، قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ تقلید نہ کرو. یہ جی غزالی ہے جن کو دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں. یہ ایک اور بزرگ ہے، اس کتاب کے لکھنے والے کا نام امام سیوطی ہے، علامہ سیوطی. سیوطی کا بھی نام سنیں. کتاب کا نام ہے کتاب الرد علی من اخلد الی الارض وجہل ان الاجتہاد فی کل اصل فرض. یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے تقلید کو باطل قرار دیا، تقلید کے خلاف یہ کتاب ہے. اور ابھی تک ہمارے بھائی اہل حدیث ہوئے ہوئے کسی کا ترجمہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے جھگڑوں سے باندھے تھے. اس میں یہ لکھتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، صفحہ نمبر 130 پر ھذا کلہ نہی عن التقلید. کہتے ہیں یہ سارا تقلید سے منع کیا گیا. یہ آپ کے سامنے 3 علماء کے اقوال میں نے پیش کیے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے نا آپ کے سامنے یا خطبے میں پڑھی ہے، یہ بالکل تقلید کا رد کرتا ہے. یہ اپنی طرف سے میں قرآن کی تشریح نہیں کرتا ہوں، اپنی طرف سے تشریح کرنا یہ تو پرویزیوں کے کام ہے، کوئی اور منکرین حدیث. ہم تو سلف کے فہم سے قرآن حدیث سنتے ہیں. یہ اب دوسری آیت ہے. چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہم اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے مختصر یہ 2 آیتیں ہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 36، آیت نمبر 36 15واں پارہ. اس میں رب کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کر. اللہ فرماتا ہے جس کا تجھے علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کر. یہ کہتے ہیں بغیر دلیل پیروی کرو. یہ قرآن کریم کی آیت سے تقلید کا رد ثابت ہوا. اب یہ جو میں تقلید کا رد کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیت سے، یہ مجھ سے پہلے علماء نے کیا ہے. یہ غزالی کی کتاب المستصفیٰ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جلد نمبر 2. اسی جلد نمبر 2 میں یہ یہاں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 389 پر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہی آیت لکھی ہے. اور آگے لکھا ہے کہ ھذا کلہ نہی عن التقلید. یہ آیت اور یہ ساری آیتیں تقلید سے منع کرتی ہیں. اسی طرح یہ ایک اور بزرگ کی کتاب ہے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ. تمام بھائیوں کو یہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ اچھا، کیونکہ اس میں حوالے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ حوالے ہی اصل بات ہے. ہمارے خلاف اگر کوئی جواب بھی دے گا نا، حوالے نہیں، زبانی باتیں کر کے چلا جائے گا. اہل حدیث کو اللہ رب العزت نے یہ
ایک برتری عطا فرمائیے کہ وہ دلائل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ غالب ہے۔ بہرحال یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد۔ اس کتاب کا نام ہے اعلام الموقعین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 188۔ یہ عربی نسخے کہتے ہیں کہ وقال تعالی ولا تقف ما ليس لك بعلم والتقليد ليس بعلم باتفاق اهل العلم كما في۔ یہ اب تقلید کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك بعلم، یہ سارا یہ انہوں نے باب ادائے تقلید کر رہا۔ یہ آگے جی پھر علامہ سیوطی دوبارہ یہ کتاب الرد علی من اخلد الی الارض، علامہ سیوطی کی الرد علی من اخلد الی الارض، اس میں انہوں نے تقلید کے رد پر ولا تقف ما لیس لک بعلم یہ آیت پیش کی۔ یہ باب ہے نا، باب فساد تقلید۔ فساد تو آپ جانتے ہیں تقلید کا فساد، یعنی تقلید فاسد ہے، باطل۔ تو اس میں یہ آیت پیش کی انہوں نے ولا تقف ما لیس لک بعلم، صفحہ نمبر 125 پر۔ اسی طرح آگے بھی پیش کی ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں یہ یعنی اور آیتیں پیش کرتے ہیں ھذا کلہ نہی عن التقلید، یہ ساری آیتیں تقلید سے منع کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں اسی آیت کی تشریح میں ایک اور حوالہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ کتاب ہے نور الانوار، فقہ حنفی کی اصول فقہ کی یہ کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ملا جیون کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ملا جیون کی نور الانوار۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 178 پر یہ لکھتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، یہ آیت لے کر کی تشریح کرتے ہیں یعنی لا تتبع، تو اتباع نہ کر ما لا علم لکا، جس کا تیرے پاس علم نہ ہو، جس کا تیرے پاس علم نہ ہو اس کی اتباع نہ کر۔ آپ خود بھائیو غور کرو کہ جب کوئی آدمی بغیر دلیل کے آپ کو بات بتائے گا تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کوئی علم ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کا تجھے علم نہ اس کی پیروی نہ کر۔ تو قرآن کی 2 آیتوں سے میں نے ثابت کر دیا کہ تقلید جو ہے یہ باتیں صحیح نہیں۔ اب تقلید سے قرآن کریم کی دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے۔ اب میں کچھ حوالے آپ کے سامنے تقلید کے اور رکھتا ہوں کہ یہ تقلید کرنے والے جو لوگ ہیں یہ تقلید کی وجہ سے کس طرح قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ یہ مجھے دے دیں اصول کرخی، کوئی دوسرا دے دیں، یہ دوسرا نسخہ دے دیں۔ یہ اصول کرخی ایک چھپا ہوا ہے، یہ ہمارے اہل حدیث میں نے شائع کیا ہے، تو اصل حوالہ میں دوسری کتاب سے پیش کروں گا، اگرچہ یہ فوٹو اسٹیٹ یہ ان کی، لیکن وہ کل اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو جی کیوں اہل حدیث بھائیوں نے اس لیے شائع کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارے اصول کرخی میں لکھا کیا ہے۔ لیکن اب وہ اصل کتاب جو ہے نا، یہ جو ان کی اہل تقلید کی چھپی ہوئی ہے، اس سے میں حوالہ آپ کے ساتھ اصول کرخی کا۔ کرخی ایک حنفی عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ الاصل، صفحہ نمبر 18 پر اصول نمبر 29، الاصل ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ۔ اصل بات یہ کہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہو، یعنی حنفی علماء کے خلاف ہو، اس کو منسوخ سمجھیں گے، او علی الترجیح، یا اس کو ہم مرجوع قرار دیں گے، اس پر کسی اور کو ترجیح دیں گے۔ والاولی ان تحمل التعویل من جہت التوفیق، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی تعویل کی جائے، اس کا مطلب ہی بتا دیا۔ یہ اصول بنا دیا قرآن کریم کو رد کرنے کے لیے، بس کو یا منسوخ سمجھو یا مرجوع سمجھو یا تعویل۔ اچھا یہ بھی توہین میں ہے، سوالات انشاءاللہ بعد میں جواب۔ اچھا یہ بھی توہین میں سے ہے کہ
میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربع کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے۔ اچھا ایسا کریں، مجھے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اقوال پیش کیے نا، جب وہ کہتے ہیں کہ اصل دلیل امام کا قول ہے اور ہم حدیث تائید میں پیش کرتے ہیں اور آیت، یہ ساری تو نہیں ہے، لیکن وقت کے کمی کی وجہ سے چند حوالے میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ یہ نور الانوار ہے، نور الانوار اصول فقہ کی کتاب۔ یہ جس بھائی کو شک و بات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی انشاءاللہ سی ڈی بھی ملے گی آپ کو، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 193 پر تقلید نے دیکھے انسان کی عقل کو کس طرح اندھا کر دیا۔ یہ صفحہ 193 ہے، اس میں یہ لکھا ہے لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا، کہتے ہیں کہ قرآن کی دو آیتیں جب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں تو دونوں گر جاتی ہیں، دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن قرآن سے ٹکرا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن قرآن سے نہیں ٹکراتا، قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا، حدیث حدیث سے نہیں ٹکراتی۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جب دو آیتیں ٹکرا جائیں تو وہ ساقط ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ وجہ تقلید۔ اسی پر ان بھائیوں نے بات نہیں، اسی پر یہ رکے نہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے فتاوی قاضی خان کے نام سے فقہ حنفی کی کتاب، یہ قرآن کریم کی توہین، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب، یہ اس کی دوسری جلد ہے، آخرین ہے، اور صفحہ نمبر 365، یہ 365 صفحے پر یہ عبارت ہے جو آپ کے سامنے پڑھنے میں، والذی رعف، اور جس آدمی کی نفسیر پھوٹ جائے، فلا یرقا دمہ، پس اس کا خون باندھ نہ ہو، فاراد ان یکتب بدمہ، پس وہ ارادہ کرے کہ وہ لکھے خون کے ساتھ، علی جبہتہ، اپنی پیشانی پر، شیئا من القرآن، قرآن میں سے کوئی چیز، قال ابو بکر الاسقاف رحمہ اللہ یجوز، ابو بکر اسقاف حنفی جو بڑا عالم تھا، اس نے کہا جائز ہے، یعنی خون کے ساتھ ہو قرآن لکھنا پیشانی پر جائز ہے۔ وَيَقِيلَ لَوْ كَتَبَ بِالْبَوْلِ، کہا گیا اگر پیشاب کے ساتھ لکھے، قَالَ لَوْ كَانَ فِي شِفَاء لَا بَأْسَ بِهِ، اس نے جواب دیا کہ اگر اس میں شفا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی پیشاب کے ساتھ اگر یہ اس کو پتا چلے کہ مجھے شفا مل جائے گی، خون بند ہو جائے گا، پیشاب کے ساتھ یہ قرآن لکھے تو کوئی حرج نہیں۔ کیسی توہین؟ تقلید کی وجہ سے، یہ لوگ جو ہیں تقلید کی وجہ سے اس طرح قرآن کریم کی توہین کے وہ مرتکب بنے ہیں۔